السلام علیکم۔ ناول والعصر، قسط نمبر 21۔ اے رب، اے کل جہاں کے رب، اے ابن سلیمان کے رب، میں تیری کن کا منتظر بھٹک رہا ہوں نگر نگر، ہر گام روٹھی زندگی، نہیں آتی خود اپنی خبر، ہے کیا آخر یہ معاملہ، دے کچھ تو مجھ کو بھی خبر، میں تیری کن کا منتظر۔ یہ آواز وہ برق رفتاری سے پلٹ کر دیکھنے کی خواہاں ہوئی تو ضرور، مگر اپنی خواہش کو فی الفور عملی جامہ پہنانے کے لیے یک لحظہ توقف کرتے بڑی پھرتی سے دوپٹے کے پلو سے اپنا نصف چہرہ ڈھانپ کر آواز کی سمت گھومی۔ بیزی؟ اس کے حلق سے بمشکل مری ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ جی، مجھے بیزی سے ملنا ہے۔ جواب میں جھاڑ جھنکار سے ڈھکے پتھریلے چہرے اور بے روح نگاہوں والے دشمن نے نسبتاً بلند آواز میں اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، آپ اندر اطلاع کر دیجئے کہ شرر ملنا چاہتا ہے۔ شرر؟ اسے یوں محسوس ہوا گویا وہ چکرا کر یہیں ڈھیر ہو جائے گی، اور واقعتاً ہو بھی جاتی اگر ایک دم دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا۔ غالباً آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر زاویہ نظر تبدیل کرتے ہمدردی سے بولا، صاحب، اس کی طبیعت نہیں۔ تبھی رضیہ جو تاحال صوفے کی پشت پر ایستادہ تھی، ایک دم زہر خون سے لہجے میں گویا اسے مطلع کرتے ہوئے بولی، بلکہ اس کا دماغ خراب ہے، تو ان کی بجائے بیزی کو آپ میری اطلاع دے دیجئے۔ وہ خوش سے لہجے میں بولا کہ اسے ان دونوں کے مابین جاری خالصتاً ملازمانہ سر جنگ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جی، رضیہ منہ بنا کر بولی، بتا دیتی ہوں انہیں جا کر۔ بہتر ہے، اس نے مختصراً کہا اور پشت پر ہاتھ باندھ کر لاتعلقی سے سامنے دیوار کو دیکھے گیا۔ تب وہ دیوار ہی کے سہارے آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ راہداری کے اختتام پر پہنچ گئی، اور آگے بڑھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر مڑ کر دوبارہ دیکھا تھا۔ یہ بتاؤ، کمرے میں پینٹ کس رنگ کا ہونا چاہیے؟ تاروں کی چھاؤں میں بے معنی سے قدم اٹھاتا، دایاں ہاتھ پہلو میں گرائے، بائیں ہاتھ میں موجود اسم قاتل کو لبوں سے لگائے وہ چلا جا رہا تھا۔ آس پاس کے مناظر لمحہ بلمحہ بالکل اسی طرح تبدیل ہوتے جاتے تھے جیسا کہ چند برس قبل اس کی زندگی۔ رینا کے فیروزہ کو منا لینے کے بعد کے سارے مراحل بہت آسانی اور تیزی کے ساتھ طے ہوتے چلے گئے، اور ان دنوں ان کی شادی کے حوالے سے گھر میں تیاریوں کا سلسلہ تھا، اور اس وقت خوشی سے بے حال عامر رینا کے گھر کے مہمان خانے میں اس کے بالمقابل براجمان نثار ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا بڑی لگاوٹ سے استفسار کر رہا تھا۔ تبھی جامنی رنگ کے جوڑے میں ملبوس رینا، جس کا سارا انہماک شعوری طور پر اس وقت 1.5 انچ لمبے ناخنوں پر لگی آتشی گلابی نیل پالش پر تھا، وہ ناخنوں سے نظر ہٹا کر اسے بڑے تمسخر سے دیکھ کر بولی، کمرے میں پینٹ بعد میں کرا لینا، پہلے شانی کا تو کوئی بندوبست کرو۔ کیا مطلب؟ وہ جو اس شعلہ اور جوالا پر جان وار کرنے کو بے تاب بیٹھا تھا، یک بیک کچھ پریشان سا ہو کر بولا، مطلب صاف ہے، وہ نخریلے لہجے میں بولی، میں کسی نند کی موجودگی میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ کیا بات کر دی یار؟ وہ دلربا کی اس نئی فرمائش پر ذرا سا گڑبڑا گیا۔ اتنی جلدی اس کی شادی کیسے ممکن ہوگی؟ کیسے بھی ہو، مجھے نہیں پتا، وہ نروٹے پن سے بولی۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو رینا، وہ بے چارگی سے بولا، اس کا تو ابھی تک کہیں رشتہ بھی طے نہیں ہوا ہے، جبکہ 1 مہینے بعد ہماری شادی طے ہو چکی ہے۔ ہاں تو 1 مہینہ بہت ہوتا ہے، وہ نہ ماننے والے لہجے میں بولی، تب تک ڈھونڈ لو اس کے لیے کوئی رشتہ۔ وہ زج ہو کر بولا، یہ کیسی ضد ہے رینا؟ میں ضد کر رہی ہوں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھوری کھولتے اسے دیکھا۔ یہ ضد نہیں، بس میری خواہش ہے عامر صاحب، اور جسے پورا کرنا آپ کا فرض ہے۔ میں نے کب انکار کیا ہے جان؟ وہ اسے منانے کی خاطر جلدی سے اس کے نزدیک آ بیٹھا، پر یہ اتنا آسان نہیں، مجھے بھول جانا تو آسان ہوگا نا؟ وہ اس کا بڑھتا ہاتھ بری طرح جھٹک کر بولی، تو بس مجھے بھول جاؤ، اس نے درستی سے کہا، اور پھر فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عامر بڑی مصیبت میں پڑ گیا تھا، پر یہ حکم یار تھا، اسے بجا لانے کا اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا تھا۔ یہ بات تو صاف ہے کہ اس نے لارے لگائے ہیں لڑکی کو۔ رینا نے بہت ارکریزی سے بساط بچھاتے ہوئے ورا اور عیسیٰ کا رشتہ جوڑنے کے حوالے سے اولاً عامر کی ذہن سازی کی تھی۔ بات کے مراحل نسبتاً آسان یوں تھے کہ اب اسے
اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے عامر کا بھرپور ساتھ میسر تھا، جس نے آج گھر میں ساری بہنوں کو یکجا کر کے کچہری لگا رکھی تھی اور خود بے نقط بولے جا رہا تھا۔ تب ہی تو اس کی ممانی دن رات اسے فون کر کر کے دماغ چاٹ رہی ہے کہ رشتہ لاؤ، رشتہ لاؤ۔ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ عامر کے خاموش ہونے پر بھاری جثے اور سنجیدہ چہرے والی شونا نے تشویش سے لب کشائی کی۔ صاف صاف تو بتا رہا ہوں۔ عامر نے انہیں طنزیہ دیکھا، پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہائے چوٹا بالی کہ جس کی سن رسیدگی نے اس کے فہم و فراست کا بال تک بیکا کرنے کی جرأت نہ کی تھی، دہائی دینے والے لہجے میں سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ خاندان کی عزت خاک میں ملا دیا نے۔ اس کے جملے پر ساتھ ساتھ براجمان باوقار شخصیت میں ڈھل جانے والی نرمی اور اعتماد سے عاری مگر جثے سے متومل دکھائی دینے والی شانی نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا تو ضرور، مگر کسی بھی قسم کے تبصرے سے گریز ہی کیا۔ پر عامر چمک کر بولا۔ اسی دن کے لیے امی کو ٹوکتا تھا کہ اس کی ہر جائز ناجائز بات مت مان لیا کریں، مگر نہیں، اپنے بابو کو اچھی طرح بگاڑ کر خود تو چلی گئیں اور یہ اب ہمارے سر آگے کا بتاؤ۔ نغمے چونکہ واقف تھی کہ اب وہ والدہ مرحومہ کے کردہ ناکردہ گناہوں کا کھاتہ کھول بیٹھ جائے گا، تبھی اکتاہٹ سے اسے درمیان میں ٹوکتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کی محبوبہ کا رشتہ لے کر جانا ہوگا۔ وہ نغمے کے ٹوکنے پر ناگواری سے ماتھے پر بل ڈال کر بولا۔ اور کیا کرنا ہے؟ مگر ایسے کیسے؟ شونا پریشانی سے بولی۔ ابھی تو تعلیم بھی اس کی نامکمل ہے اور نہ ہی اس کے پاس ڈھنگ کی کوئی ملازمت ہے۔ اب یہ سب تو اسے عشق لڑانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ رینا میٹھے انداز میں ہنس کر بولی، اور وہ ساری یوں شرمندہ ہو گئیں گویا عیسیٰ کا عشق انہی کا گناہ ہے۔ کسی ایک کے ذہن میں بھی اس وقت رینا کو یہ جتانے کا خیال نہ آیا کہ عشق اور عاشقی کرتے وقت ان سنجیدہ نکات پر سوچنے کا خیال تو انہیں بھی نہیں آیا تھا۔ بہرکیف اس لڑکی کی ممانی رشتہ نہ لانے کی صورت میں سارے خاندان کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دے گئی ہیں۔ رینا نے مزید بتایا۔ ارے باپ! بالی خواہ ضرورت سے زیادہ دہل کر بولی۔ پھر تو رشتہ لے کر جانا ہی پڑے گا نا۔ ایسے کیسے رشتہ لے جانا پڑے گا؟ نغمی ناپسندیدگی سے بولی۔ پہلے ہم عیسیٰ سے بات کریں گے۔ اس سے کیا بات کرنی ہے؟ عامر جزبز ہو کر بولا۔ وہ تو صاف مکر چکا ہے۔ اگر وہ مکر چکا ہے تب ہمارے پاس اس کا رشتہ لے جانے کا کیا جواز ہے؟ نغمی نے بغور عامر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب یا تو ہم لوگ جواز تلاش کرتے پھریں یا پھر اپنے باپ دادا کی عزت بچا لیں۔ عامر نغمے کی جرح پر دانت کچکچا کر بولا۔ نغمی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شانی گڑبڑا کر جلدی سے بولی کہ اس لفظ عزت پر ہمیشہ ہی اس کے اوزان خطا ہو جاتے تھے۔ عامر بھائی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ عیسیٰ نے لڑکوں کی عادت کے مطابق یوں ہی دل لگی کی ہوگی، وہاں معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔ اب اگر اس نے غلطی کی ہے تب ہم سب اسے مل کر سمجھانے کی کوشش کریں گے نا۔ میں مٹن بریانی بنوا رہی ہوں، آپ سب رات کا کھانا کھا کر جائیے گا۔ ان ساروں کو سوچ میں پڑتا دیکھ رینا بہت مسرور سی ہو کر بولی۔ اس کے سارے ہی تیر فی الحال نشانے پر جا لگے تھے۔ السلام علیکم۔ بیزی اس وقت خود کار پلنگ کا سرہانہ اونچا کیے بستر پر نیم دراز اپنے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ایک وزنی اور موٹی سی طلائی زنجیر پھنسائے اسے اپنے چہرے کے سامنے فضا میں ذرا سا بلند کیے۔ اس کا ننھے ننھے زرخونوں سے جھلملاتا طلائی سکے نما پینڈنٹ دیکھنے میں بے طرح منہمک تھی کہ جب رضیہ نے آ کر اسے شرر کی آمد کی اطلاع بہم پہنچائی، جواباً اس نے سر کے خفیف سے اشارے سے اسے اندر بھیج دینے کا عندیہ دے دیا، تب رضیہ ایک مسرت آمیز للچائی سی نگاہ اس لاکٹ پر ڈال کر بڑے برے دل سے واپس باہر آئی اور بیزی کا جواب باہر منتظر کھڑے شرر تک پہنچا کر وہاں سے چل دی۔ شرر حسب عادت دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا اور ساتھ ہی اس پر سلامتی بھیجی، مگر اس کے انہماک میں فرق نہ آیا، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو۔ کیسی ہو بیزی؟ وہ چلتا ہوا صوفے اور پلنگ کے درمیان والی جگہ پر آ ٹھہرا۔ وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوئی تو اس بار اس نے ذرا تشویش سے اسے پکارا۔ بیزی؟ ہاں
اس بار بڑے بھرپور انداز سے چونکتے ہوئے بیزی نے اس کی پکار کی سمت دیکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس نے بیزی کی غائب دماغی کو محسوس کرتے نرمی سے استفسار کیا۔ جواباً وہ انگلیوں میں لپٹی زنجیر اس کے سامنے کرتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، یہ لاکٹ دیکھ رہے ہو؟ دیکھ تو ظاہر ہے وہ رہا تھا، مگر ان کے درمیان جو نام لکھا تھا وہ دور سے واضح نہیں ہو پا رہا تھا۔ سو اس نے ذرا نزدیک جا کر بغور دیکھنے کی کوشش کی اور بیزی وہ صورت سے ایک قدم یوں پیچھے ہٹا جیسے آگے کسی کھائی میں گر جانے کا اندیشہ ہو، اور بڑے حیرت آمیز تعجب سے بیزی کو دیکھے گیا۔ اندرونی احساسات چہرے پر ایک پل کو ظاہر ہو کر یکدم غائب ہو گئے۔ بیزی اس کے تاثرات سے یکسر بے نیاز خود کلامی کے سے انداز میں اپنی ہی کہنے میں مگن تھی۔ یہ مجھے میری نانی نے دیا تھا، سب کہتے تھے میں ان کی لاڈلی ہوں، وہ سب سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں، پر یہ بات غلط تھی شرر۔ اس کی آواز انجانے سے خدشات کی یلغار کے سبب بھرانے لگی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنا کہ یہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں وہ یہ سب اسے کیوں کہہ رہی تھی، پر اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اس کے دل پر بڑی کاری ضرب لگاتا چلا جا رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اسے خاموش کروا دے، مگر جانتے ہو شرر، اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں شروع سے خود سر تھی، کبھی کسی اپنے کی بات نہیں مانی، پھر سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر یہ دیکھو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اب بھی میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ لا یعنی باتیں سوچ سوچ کر کیوں اپنے ذہن کو تکا رہی ہو بیزی؟ بالآخر اس کے اضطراب نے بپھر کر اسے کہلوا ہی دیا۔ لا یعنی؟ اس نے شکایتی نظروں سے شرر کو دیکھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرا وجود ہی لا یعنی ہے۔ تم ایک خوفناک حادثے سے گزری ہو۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی سے نگاہ چرا کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تمہاری یہ کیفیت اس حادثے کی دین ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دوبارہ متحرک ہو جاؤ، وہاں مصروف ہو جاؤ گی تو ان بیکار سوچوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ شاید، اس نے شرر کے مشورے پر بے بسی سے اپنا سر تکیے پر رکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دن رات یہاں تنہا پڑے پڑے میں اوور سینسٹیو ہو گئی ہوں، اسی لیے اوور تھنکنگ کر رہی ہوں۔ بالکل یہی بات ہے، وہ کچھ اس شدت سے اس کی بات کی تائید کرتا بولا گویا دل میں کہیں اسے جھٹلانے کا خیال واضح ہو رہا ہو۔ اب تم جاؤ۔ وہ دفتن منہ دوسری طرف پھیر کر نروٹھے پن سے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ترنت بولا کہ خود بھی فی الفور یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتا تھا۔ اب تم آرام کرو، وہ کہہ کر صورت سے کمرہ عبور کر گیا۔ تب بیزی نے دائیں مٹھی میں موجود اس لاکٹ کو زور سے بھینچا اور ایک بار پھر رونے لگی۔ یہ اور بات کہ اب اس کے آنسوؤں کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ نغمی، خدارا تم امی کو سمجھاؤ مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ وہ آہستگی سے چلتا گلی کا موڑ مڑ گیا تھا، تبھی ایک گھر کی چھت پر لگے زرد اور سبز شامیانے سے اٹھتی ڈھولک کی آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر کر لیا۔ اس گھر کے دروازے وا تھے اور دو نوجوان اپنی نگرانی میں دیگیں اندر رکھوا رہے تھے، جبکہ گھر کے باہر کرسیاں ڈالے اچھے کپڑوں میں چند بزرگان براجمان تھے اور اطفال بے قرار بے مقصد پوری گلی میں یہاں سے وہاں گدکھڑے لگاتے پھر رہے تھے، مترنم کہہ کے شادمانی رنگوں بو، یعنی ایک تقریب سعید کے سارے ہی لوازمات یہاں دکھائی دیتے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک اداس تبسم آ ٹھہرا اور ذہن خود بخود پیچھے کی جانب محو سفر ہو گیا۔ یہ شانی کی شادی سے چند روز قبل کا منظر تھا۔ شانی کا پرکشش چہرہ شدت گریہ سے سرخ پڑ چکا تھا اور وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے یائیس اور بے بسی کی تصویر بنی اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی کہ تبھی چہرے پر رنج آمیز تفکر لیے نغمی اندر داخل ہوئی، جسے سامنے دیکھ کر شانی ماہی بیاب کی مانند تڑپ کر اس سے ملتجیانہ لہجے میں بولی، امی کو سمجھائیں آپ۔ تم کیا خیال کرتی ہو؟ نغمی اس کے نزدیک بیٹھ کر رنجور سے لہجے میں بولی، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ پھر؟ وہ بے قراری سے مزید قریب ہوئی، پھر کیا کہتی ہیں وہ کیا کہیں گی؟ نغمی بہت کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، سو گمبھیرتا سے بولی،
عامر نے انہیں بے بس کر دیا ہے۔ اور پھر سچ تو یہ ہے کہ اب روپے پیسے کا بھی مسئلہ ہے، چنانچہ سب یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک کے خرچے میں 2 شادیاں نپٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ہاں روپے پیسے کا مسئلہ ہے؟ اس ساری بات میں سب سے زیادہ تعجب خیز اسے یہی الفاظ معلوم ہوتے تھے۔ سو نغمی کو یوں دیکھ کر بولی گویا نغمی اسے سورج مغرب سے طلوع ہونے کی اطلاع دے رہی ہو، اور یہ خبر واقعتاً ان جیسوں کے لیے سورج مغرب ہی سے طلوع ہونے کے مترادف تھی، پر انہیں سمجھنے میں بڑی دیر لگی۔ ہاں شانی، نغمی کی آنکھوں کی سطح نم ہو گئی۔ صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ بھائی جان ایک لگی بندھی رقم امی کو تھماتے ہیں اور چھوٹے بھائی جان نے بھی بھیجی جانے والی رقم میں 50% کٹوتی کر دی ہے۔ چونکہ 50% کٹوتی کا پس منظر اب ان سبھی کے علم میں تھا، سو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ پھر ابھی طاہر اور عیسیٰ کی پڑھائی باقی ہے۔ نغمی یک لحظہ توقف کے بعد مزید بولی، اور عامر کا حال تمہارے سامنے ہے۔ اسے صرف اور صرف کسی بھی طرح بس اپنی شادی کروانے سے غرض ہے۔ ہاں، شانی مسلسل بہتے آنسوؤں کو بائیں ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے بولی، اور انہی کے زور دینے پر بالی باجی میرے لیے اپنی کسی دور پار کی نند کے گھر سے یہ رشتہ لے کر آ گئی ہیں۔ ہاں تو دشمن تھوڑی ہیں تمہرے بابو۔ بالی جو عامر سے تازہ بتازہ کوئی ساز باز کر کے مسرور سی چلتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، قابل دید اطمینان سے بولی، تبھی تو لائے ہیں نے تمہاری خاطر اتنا بڑھیا رشتہ۔ عامر بھائی کو شادی کرنی ہے تو کر لیں۔ شانی تلخی سے بولی، وہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ پیچھے پڑنے کا بات ہے؟ اس آنن فانن ہونے والی شادی کے عقب میں پوشیدہ عوامل سے پردہ تو عامر نے بالی کے سامنے بھی نہ اٹھایا تھا۔ تب اتنا ہی کہا کہ اچھا ہے جو اس دن بدن بڑھتی مہنگائی میں 2 کے بجائے 1 ہی خرچ کر لیا جائے تو۔ سو بالی مدبر سی بن کر اسے سمجھانے کی غرض سے بولی، سب بس یہی چاہ رہے ہیں کہ تم دونوں کا کھانا ایک ساتھ کر لیا جائے، اور ایک ہی کھانے کے چکر میں چاہے میری زندگی ہی کیوں نہ تباہ ہو جائے۔ وہ اپنی بے وقتی پر بہت دکھ سے بولی، سب جانتے ہیں ہم، اب یہ رشتہ تو ظاہر ہے کہ وہی لے کر آئی تھی، سو زندگی برباد ہو جانے والی بات اسے بھالے کی طرح لگی، سو جلبلا کر تیز لہجے میں بولی، تمہیں یہ اپنی زندگی تباہ برباد ہو جانے کا خیال کیوں ستا رہا ہے؟ نغمی نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھ کر پوچھا، کیونکہ ان کا وہ ندیم اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر کویت جا مرا تھا اور ان کا انتظار کرنے کا کہہ گیا ہوگا۔ اس کی معلومات اس حوالے سے بالکل درست تھی، سو شانی نے بے ساختہ چونک کر پوچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ ہم سب خبر رکھتے ہیں۔ وہ تفاخر سے بول کر مسکرائی، اسی لیے تم کا کہہ رہے ہیں کہ جو چاند چڑھانے کا تم سوچی ہو وہ تو ہوگا ہی نہ، اسی لیے اب شریف لڑکیوں کی طرح بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دو نے، ورنہ پچھتاؤ گی۔ یہ سچ تھا کہ ندیم نے اسے خط لکھ کر اپنے جذبات سے آگاہ کرتے اسے رشتہ لانے کی اجازت طلب کی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ ندیم کا یہ اظہار اسے بھا گیا تھا، سو اس نے ندیم کی بہن اور اپنی سہیلی عاشق کا پیغام بھیجنے کے حوالے سے مثبت جواب دیا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آ سکی، اور ان 2 سچائیوں کے درمیان زمانہ حائل ہو گیا۔ اس کے دل کی خواہش اپنی جگہ پر زمانے سے ٹکر لینے کا نہ اس میں حوصلہ تھا اور نہ ہی ایسا کرنے کا ارادہ کہ وہ ایک روایتی مشرقی سوچ کی پروردہ تھی جہاں لڑکوں کو ہر سیاہ سفید کرنے کی آزادی اور لڑکیوں کے لیے متعدد سوالیہ نشان ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس رشتے میں کوئی عیب بھی تو ہونے۔ بالی کی تقریر جاری تھی، تو ہم لوگ تمہارے انکار پر غور بھی کر لیں گے۔ امی کتنا پریشان ہیں تمہاری خاطر، تم کا دیکھی نہیں ہو؟ یہ اس کے مزاحمتی خول کو لگنے والی آخری ضرب تھی، جس کے بعد اس نے بنا کچھ کہے ہتھیار ڈال دیے۔ بس شریفہ، کیا بتاؤں، گھر میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ چکن کا بیش قیمت گلابی جوڑا زیب تن کیے، کندھے تک آتے تراشیدہ بالوں کو تازہ بتازہ رنگوائے، دھوپ کا چشمہ لگائے ہاتھ سے اتار کر سامنے میز پر رکھنے کے بعد بڑے انداز سے مقابل براجمان، مشرق تا مغرب مسرت سے بانچیں چیرے خیر مقدمی انداز سے انہیں دیکھتیں شریفہ سے مخاطب ہونے والی یہ شخصیت مہربانو تھی، شریفہ کی خالہ زاد جو آج بڑے عرصے بعد ان کے یہاں وارد ہوئی تھیں، اور جنہیں اپنے روبرو پا کر شریفہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں۔
اپنے رشتہ داروں کی آمد پر وہ یوں ہی کھل کر گلاب بن جایا کرتی تھیں۔ پھر آج تو بات بھی ذرا دوسری تھی۔ تبھی وہ کھلکھلا کر نہ صرف تازہ گلدستہ بنی تھیں بلکہ اپنا سر تیز تیز اس بات میں ہلا کر تائیداً بولی، سچ کہتی ہو مہرو، میں تو خود کئی ماہ تک تمہاری طرف آنے کا سوچتی ہوں تو بس سوچتی رہ جاتی ہوں۔ چلو تم نہیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکرا کر بولی، میں آ گئی، بات تو ایک ہی ہے۔ ہاں ہاں اور کیا بھلا، وہ پھر زور زور سے سر ہلا کر بولی، پھر محتاط نگاہوں سے مہمان خانے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھ کر دائیں جانب ذرا سا جھکتی ہوئی سرگوشیانہ لہجے میں بولی، اچھا یہ بتاؤ سجاد کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی تم؟ ابھی سے لا کر کیا کرنا ہے؟ وہ یک بیک بہت سنجیدہ سی ہو کر بولی، پہلے مجھے اپنی ساس سے تو بات کر لینے دو۔ ان سے بات کیا کرنی ہے؟ شریفہ نے کڑوے لہجے میں منہ بناتے ہوئے کہا، وہ تو اپنی نواسی کے لیے کسی ریاست کے شہزادے کی آس لگائے بیٹھی ہیں۔ ہاں تو میرا بھائی کسی شہزادے سے کم ہے کیا؟ وہ تفاخر سے بولی، بہرحال تم اپنی ساس کو بلوا لو تو اچھا ہے تاکہ جو بھی بات کرنی ہے میں انہی کے سامنے کر لوں۔ تمہاری آمد کی خبر کر آئی تھی میں انہیں۔ شریفہ کچھ جذبت سی ہو کر بولی، بڑی بی کو بہت شوق ہے اس عمر میں بھی لوگوں سے مل کر باتیں بگاڑنے کا، بس آتی ہی ہوں گی۔ لو۔ بولتے بولتے ان کی نگاہ دروازے سے خراماں خراماں اندر داخل ہوتی لیاقت بیگم پر پڑی تو ایک جتاتی سی نگاہ مہربانوں پر ڈال کر بولی، آ گئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی لیمن اسکواش کے گلاس ٹرے میں رکھے عارفہ نرمی سے مسکراتی چلی آئیں۔ علیک سلیک اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بالآخر مہربانوں نے اپنی آمد کی اصل وجہ بیان کرنے کی خاطر لیاقت بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے تمہیداً کہنا شروع کیا، آپ تو جانتی ہیں خالہ، سجاد ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے، ہم بہنوں نے بالکل بیٹے کی طرح پالا ہے اسے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، مگر بس مقدر۔ انہوں نے بولتے بولتے ایک آسی بھری اور یک لحظہ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئیں، اتنے ارمانوں سے ہم بہنوں نے اس کی شادی کی تھی مگر اس کی دلہن بہت کم عمر لکھوا کر لائی تھی، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر چل بسی۔ ہاں بیٹی، لیاقت بیگم اس طویل تمہید کا پس منظر بھانپتے بغیر سادگی سے بولی، پتہ چلا تھا مجھے، بہت رنج ہوا سن کر، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھائی کی دوبارہ شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ عارفہ نے عام سے لہجے میں ایک روایتی سا سوال پوچھا تھا کہ جس کا بہت خاص جواب ان کی پٹاری میں موجود تھا۔ تب ہی گمبھیرتا سے بولی، دراصل وہ اس قدر صدمے میں تھا کہ راضی ہی نہیں ہو رہا تھا دوسری شادی پر، وگرنہ ہم تو کب کی کروا چکے ہوتے۔ خیر دیر آئے درست آئے۔ وہ مسکرائیں، اب مانا ہے تو میں بھی جلدی سے جھولی پھیلانے آپ کے ہاں چلی آئی۔ کیا مطلب بیٹی؟ لیاقت بیگم نے بہت چونک کر ان سے استفسار کیا، حالانکہ ان کا سوال واضح تھا مگر تھا کس کے لیے؟ اس بات نے انہیں اچنبھے میں ڈال کر سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ تب شریفہ نے گویا خود کو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرتے اجازت طلب سوالیہ نظروں سے اپنی جانب دیکھتی مہربانوں کو بہت واضح اشارہ کیا، سو وہ گلا کھنکا کر اس بار بہت واضح الفاظ میں بولیں، مطلب یہ کہ خالہ میں آج سجاد کا رشتہ بڑا کے لیے لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ ہے کوئی طلبگار کہ میں اسے عطا کروں؟ محیط تاریکی میں غرق زمین کا ہر ذرہ جیسے خواب غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، اور رات کے اس بھید بھرے آخری پہر پہلے آسمان سے ندا کی جا رہی تھی، اور یہ بات کہ اسے سن پانا ہر سماعت کا مقدر نہیں تھا۔ ہاں مگر چند، جن میں سے ایک وہ بھی تھی۔ نیند تو خیر یوں بھی اس کی بحری تھی، پر آج تو لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے بھاری پپوٹوں میں میخیں گاڑ کر انہیں بند ہونے سے روک رکھا ہو۔ من جو یوں بھی بے کل رہتا تھا، آج اس کی بے قراری حد سے سوا تھی۔ آج وہ جیسے خود سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کر دینا چاہتی تھی، مگر اس سے کیا ہوتا؟ کیا اس کے اعلان سے لا تعلقی راکھ ہو جانے والی صورتیں واپس اپنی سابقہ حالت میں آ جاتیں، یا پھر اس کے جیون پر چھا جانے والی اماوس چاندنی رات سے بدل جاتی؟ ہے کوئی طلبگار کہ میں اسے عطا کروں؟
کمرے میں زیرو پاور کی نیلی بتی روشن تھی اور وہ بیزی کے پلنگ سے قدرے فاصلے پر زمین پر جائے نماز سجدے میں پڑھی کر لا رہی تھی۔ ہاں میرے رب، میں ہوں طلبگار ہر اس خیر کی جو تو نے زمین پر اتارا ہے اور جو اس جہاں میں موجود ہے۔ ہے کوئی طلبگار اور میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی طلب کرتی ہوں۔ ہے کوئی، خواہ اس کا تعلق تجھ سے ہو یا پھر تیرے بندوں سے۔ بندوں کا حق تو بندے ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اس بار آسمان سے نہیں بلکہ کوئی اس کے من بھیتر سے بولا تھا۔ وہ جو سجدہ ریز تھی دفعتاً اٹھ بیٹھی۔ ہاں، وہ سراسیمگی سے بے آواز بڑبڑائی، بندوں کا حق تو بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، بندے ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اس کا جی چاہا وہ اپنا سر یوں ہی پٹک پٹک کر جان دے دے مگر اے لڑکی، بیزی نے نیم غنودگی سی آواز میں اسے پکارا، مجھے یورین پاس کرنا ہے، میری ہیلپ کرو۔ اس پل اس پر انکشاف ہوا کہ جان دینا اتنا سہل کب تھا کہ اسے تو ابھی مزید ایڑیاں رگڑنا تھیں، مہندی لگا کر رکھنا، ڈولی سجا کر رکھنا۔ وہ تا دیر یوں ہی کھڑا اداس نظروں سے اس گھر میں جاری تقریب کو دیکھتا رہا تا وقت کے ایک بزرگ تشویش زدہ سے ہو کر اس تک چلے آئے اور اس طرح یہاں کھڑے رہنے کا جواز طلب کیا۔ اب وہ بھی کیا کرتے کہ کسی کے ماتھے پر تو اس کا ارادہ درج نہیں ہوتا۔ بہر کیف وہ ان بزرگ کی تسلی کروا کر جڑنے والے نئے رشتے کو خصوصی دل سے دعائیں دیتا آگے بڑھ گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھر کر دو چار گلیاں عبور کیں، تبھی نگاہ کے سامنے علاقے کے عین درمیان واقع کھیل کا میدان آ گیا اور اس میدان سے اس کی کتنی ہی یادیں وابستہ تھیں، چند بہت خوش کن اور بہت ناخوشگوار۔ اس جگہ سے جڑی آخری یاد کو وہ کس خانے میں جگہ دے، فی الوقت وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ عامر نے اپنی مہندی کی تقریب مشترکہ کرنے کا اعلان کیا، جس پر ایک ذرا سا اعتراض شونا کے شوہر نامدار اور شاکر نے یہ اٹھایا کہ اس خالصتاً گھریلو پیمانے پر منعقدہ تقریب کا مشترکہ انعقاد کچھ نامناسب یوں ہے کہ ان کے ہاں کی خواتین بے پردگی کے باعث غیر آرام دہ محسوس کریں گی، مگر ان دونوں ہی کا یہ جائز اعتراض اس نے چٹکیوں میں اڑا دیا۔ شاکر تو پہلے ہی اپنی عزت اپنے ہاتھ سے مصداق اس کے پیشتر معاملات سے کنارہ کش ہو چکے تھے، سو اس من مانی کے بعد انہوں نے آئندہ کم از کم اس کے حوالے سے مکمل لا تعلق رہنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یوں اب محلے کے اس میدان میں اس کی مہندی کی تقریب جاری تھی۔ انتظام سارا اس نے کروایا تھا، مگر اس وقت ساری تقریب میں رینا کے گھر والے انتظامات کے حوالے سے خود اپنی تعریفیں کرتے پھر رہے تھے اور بلا مبالغہ ہر جگہ چھائے ہوئے تھے، جبکہ لڑکے والے کونے میں بیٹھے سامنے جاری تماشا خاموشی سے دیکھ رہے تھے، جہاں رینا کی تمام ہمشیر گان ایک فلمی گیت پر رقص پیش کر رہی تھیں تو گوٹے کے سنہرے کام سے مزین زرد ساڑی میں لپٹی بالی کا بھی بہت مچل رہا تھا، مگر بائے مجبوری سو سب سے آگے کرسی ڈالے بیٹھی زور زور سے تالیاں پیٹ کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ پردیسیا نغمہ تبدیل ہوتے ہی ہمشیرگان نے طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے سبز اور زرد گھاگھرا چولی پہنے، لمبا سا جالی دار دوپٹہ چہرے پر گرائے دلہن کو درمیان میں کھینچ لیا اور اس کے بعد دولہا کو۔ اوئے ہوئے! ان دونوں کے ڈانس فلور پر اترتے ہی رینا کے گھر والوں نے نعرے بازی شروع کر دی، بےہودگی، ہلڑ بازی، طوفان بدتمیزی اور اوئے عیسیٰ! وہ جو عثمان کو اس تقریب میں مدعو کر کے شرمسار سا ایک کونے میں عثمان ہی کے ساتھ خاموشی سے کھڑا تھا، ٹونی کے کندھے پر ہاتھ مار کر متوجہ کرنے پر اس کی جانب گھوما۔ میں کھلنائک والے گانے پر ڈانس کرنے والا ہوں، اس نے دانت نکوس کر ایک اہم اطلاع اسے دے کر مدعو کرتے ہوئے کہا۔ تو بھی آ جا، ساتھ مل کر آگ لگا دیں گے۔ شکریہ، وہ چڑھ کر خوش لہجے میں بولا، تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ یہ اب تمہارے رشتے دار ہیں عیسیٰ؟ ٹونی کے کندھے اچکا کر آگے بڑھتے ہی اس کے ساتھ کھڑا عثمان غیر معمولی سنجیدگی سے بولا، اور کتنے دن ان سے بے رخی برت سکو گے؟ یہ سوال تھا یا تنباہ؟ اس وقت عیسیٰ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ آخر مہرو خالہ کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیسے دو بچوں کے باپ کا رشتہ ورق کے لیے لے کر آئی؟ سجاد کا رشتہ نہیں، گویا گھر بھر میں بھونچال آ گیا تھا۔ ان کا مدعا جان کر لیاقت بیگم اس وقت تو مارے صدمے کے حقیقتاً گنگ ہو گئی تھی،
مگر بعد میں جب شریفہ بڑھ چڑھ کر اس رشتے کے لیے انہیں ہموار کرنے کی کوشش میں مصروف تھیں، تب ان کے بے سروپا دلائل کی تاب نہ لاتے ان کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے بعد ظاہر ہے سارے ہی گھر والوں کے علم میں یہ بات آ گئی۔ مفتہ اس لمحے گھر پر ہی تھا، سو لیاقت بیگم کو گھر میں ہمہ وقت کھڑی رہنے والی کھٹارہ میں عارفہ کے ہمراہ وہی لے کر نزدیکی اسپتال بھاگا تھا۔ یوں بار بار فشار خون کا خطرناک حد تک بڑھ جانا ڈاکٹر کے نزدیک اچھی علامت نہیں تھی، اور پھر ان کی ضعیف العمری بھی معاملات کو مزید پیچیدہ بنا سکتی تھی، اور بنا بھی رہی تھی۔ بہرکیف رات بھر نگرانی میں رکھ کر انہیں اگلے دن ڈھیر دوائیوں اور پرسکون رکھنے والی نصیحتوں کے ہمراہ گھر روانہ کیا گیا۔ گوشہ عافیت میں اب عافیت نہیں بلکہ وحشت اور یاسیس رقصاں تھی۔ عارفہ رجا کی مدد سے مضمحل سی لیاقت بیگم کو کمرے میں لے جا چکی تھی۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی مفتہ جو بمشکل تمام اب تک ضبط کی تنابیں تھامے ہوئے تھا، باورچی خانے سے چائے کی پیالی پکڑے برآمد ہوتی شریفہ کو سامنے دیکھتے ہی جیسے خود پر ضبط کھو بیٹھا۔ ہمت ہی ہے اس کی جو اس گنوں کی پوری کے لیے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اتنا اچھا رشتہ لے کر آ گئی۔ وہ لیاقت بیگم کی حالت سے متاثر تھیں، نہ اپنی حرکت پر شرمندہ بلکہ بگڑے تیور بتا رہے تھے کہ اس بار انہوں نے یہ معاملہ آر یا پار کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تبھی زہر خند سے لہجے میں بولیں، رشتہ واقعی اگر اتنا اچھا ہے تو آپ واصلہ کا کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے اپنی دانش میں والدہ کے دل پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی، مگر بکواس بند کرو اپنی مفتہ، وہ بفر گئیں۔ میری معصوم سی بچی کے لیے کیا وہ رنڈوا ہی رہ گیا ہے؟ واہ موم واہ، مفتہ زخمی سے انداز میں بولا، واصلہ کے لیے وہ رنڈوا آ گیا اور ورا کے لیے؟ ہاں تو وہ کوئی کنوارا جب اس سے رشتہ جوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، تب ہم کیا کریں؟ وہ بدلحاظی سے چلا کر بولیں، اتنی بلند آواز میں کہ پورے گوشہ عافیت میں ان کا لفظ لفظ بآسانی سن لیا تھا۔ تیار ہے موم، وہ برملا بولا، پر آپ یہ بات تسلیم نہیں کر پا رہی۔ میں اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اپنی ناخلف اولاد کو گھور کر بولیں کہ بخوبی جان چکی تھیں کہ ان کے سپوت کا اشارہ کس طرف ہے۔ کل کلاں کو تمہاری دادی گزر گئیں، تب کون اس بوجھ کو ڈھوتا پھرے گا؟ وہ بوجھ نہیں اس گھر کا حصہ ہے، وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، سو اٹل لہجے میں بولا، اور میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سر، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ امیر علی خان کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، سو وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے طبی رخصت پر تھے۔ فاروق احمد کی ذمہ داریاں ان کی غیر موجودگی کے سبب 2 چند ہو گئی تھیں، سو وہ ایک مرتبہ اسپتال میں کھڑے کھڑے ہی ان کی عیادت کو جا سکا تھا، البتہ بذریعہ فون ان سے رابطے میں تھا، پر روبرو تفصیلی ملاقات کا موقع کہیں آج جا کر میسر آیا تھا۔ یوں اس وقت وہ ان کے چھوٹے مگر دیدہ زیب گھر کے مختصر سے لان میں پڑی ہری اور سفید چیک دار غلاف والی آئرن راڈ کی 4 کرسیوں میں سے ایک پر امیر علی خان کے بالمقابل وردی کے بجائے جینز اور شرٹ پہنے بیٹھا ادب سے ان کی احوال پرسی کر رہا تھا۔ اللہ کا بہت شکر ہے، ہلکے نیلے سوتی شلوار قمیص میں ملبوس امیر علی خان کا سرخ اور سفید چہرہ گو بیماری کے سبب کچھ کملا سا گیا تھا، تاہم وہ بشاشت سے بولے، اب بہت بہتر ہوں۔ یہ تو تمہاری بھابھی نے مجھے زبردستی گھر پر روک رکھا ہے، ورنہ میں پچھلے ہفتے ہی ری جوائن کر چکا ہوتا، وہ لطیف سے لہجے میں کہے گئے تو فاروق احمد مسکرانے لگے۔ ہائی کمانڈ کی بات مان لینا ہی دانش مندی ہے سر، وہ متبسم لہجے میں بولا، یہ بات آپ نے ہی تو مجھے سکھائی تھی۔ ہا ہا ہا، وہ بڑے دنوں بعد بہت دل سے ہنسے تھے۔ اسی وقت اس کا جز وقتی ملازم میز پر چائے مال آزمات چن گیا تو امیر علی خان آداب میزبانی نبھانے میں مصروف ہو گئے، پھر کچھ دیر بعد اپنی بیگم کے ہاتھ کی بنی مزیدار سی دم والی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فاروق احمد سے پوچھنے لگے، یہ بتاؤ ینگ مین کہ تمہارا وہ مشن کہاں تک پہنچا؟ اب تک تو کہیں نہیں۔ وہ چونکہ جانتا تھا کہ کس مشن کی بابت دریافت کر رہے ہیں، سو یک بیک سنجیدگی اختیار کرتا ہوا بولا، پر امید ہے کہ میں اسے جلد منزل پر پہنچا دوں گا۔ ویری گڈ، امیر علی خان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کوئی لیڈ ملی ہے؟ ایک بظاہر مجہول سا شخص ہے شرن، وہ پیشہ ورانہ لہجے میں بتانے لگا،
ان دنوں وہ آتش کا مرکز نگاہ ہے۔ امیر علی خان نے ہنکار بھرا معتقد ہے اس کا؟ نہیں سر، فاروق احمد گمبھیرتا سے بتانے لگا، وہ اس کا معتقد لگتا ہے نہ ہی پیروکار، بلکہ میں نے اکثر اسے آتش سے الجھتے ہی دیکھا ہے۔ اس کے باوجود دلچسپ بات یہ ہے کہ آتش نے نہ صرف اسے اپنے کتب خانے تک رسائی دے رکھی ہے، بلکہ وہاں منعقدہ کسی خصوصی نشست کا بھی وہ باقاعدہ حصہ ہے۔ انٹرسٹنگ۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری معلومات اس کی محتاط کھوج کا نتیجہ تھیں۔ تبھی امیر علی خان دبے دبے سے پرجوش لہجے میں بولے، تب تو تمہیں فوراً سے بیشتر اس شخص سے کام شروع کر دینا چاہیے۔ آلریڈی کر چکا ہوں سر۔ وہ پراسراریت سے مسکرایا تو امیر علی خان نے بے ساختہ تفاخر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم جیسے نوجوان ہمارے ڈپارٹمنٹ کا روشن مستقبل ہیں فاروق احمد۔ یو مسٹ کیری آن۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت دن سے نہ فون کیا نہ ہی ملنے آئے۔ سب خیریت تو ہے نا عثمان؟ وہ اگلی گلی میں داخل ہونے کی بجائے میدان عبور کر کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ رات اب گہری ہو رہی تھی، پر اسے واپسی کی چندہ فکر نہ تھی، سو اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً دائیں ہاتھ پر واقع ایک گھر کو دیکھ کر ٹھہر گیا اور ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا کہ اس نے آخری بار اس دروازے پر بھلا کب دستک دی تھی۔ شاید اس روز کے جس دن اسے اپنی 10ویں کے نتیجے کے بارے میں پتہ چلا تھا، اور وہ یہ خوشی بانٹنے ادھر چلا آیا کہ اس کے مشکل وقت میں ایک مخلص رفیق کی طرح اس کی ہمت بڑھا کر اس نتیجے کا حصول ممکن بنانے میں بلا شبہ اس کا ہی بڑا ہاتھ تھا، جو اس وقت اپنے گھر کے داخلی دروازے پر کھڑا اسے بہت خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے میرے یار؟ وہ اپنی خوشی میں اس کی سنجیدگی محسوس ہی نہ کر سکا، تبھی دوبارہ بول اٹھا، آج اندر نہیں بلاؤ گے؟ نہیں، وہ دراصل وہ اس کے کہنے پر گویا بات بناتا بولا، ڈرائنگ روم میں ابو کے فرینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پڑھنا ہے عیسیٰ۔ ہاں جانتا ہوں، وہ سادگی سے بولا، تمہیں NED میں داخلہ لینا ہے اور وہ تم لے لو گے، مگر میرے پاس ابھی تمہیں سنانے کے لیے خوشخبری ہے۔ یار تم ابھی جاؤ۔ وہ اپنے عقب میں کسی کی آہٹ محسوس کر کے جلدی سے بولا، میں رات میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ کیا ہوا ہے عثمان؟ آج اس کا لب و لہجہ اسے حیران کر رہا تھا۔ تبھی وہ تشویش سے بولا، وہ اس بار ذرا زج ہو کر بے بسی آمیز لہجے میں بولا، کچھ نہیں ہوا یار، کہاں نہ بھی جاؤ، میں آتا ہوں نا رات میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے رویے میں درائے تبدیلی کی وجہ فی الوقت وہ جاننے سے قاصر تھا، سو پہلے کی بنسبت بجھے بجھے سے لہجے میں بولا، جا رہا ہوں، رات تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر اس کا انتظار ہی رہا کہ وہ رات کبھی آئی ہی نہیں۔ ہاں مگر ایک روز یوں ہی سرِ راہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو، عیسیٰ، اس نے پکارا۔ عثمان۔ وہ پکار کی سمت گھوما ضرور، مگر آج اس کے انداز میں پہلے کی سی گرم جوشی مفقود تھی۔ کیسے ہو؟ وہ قریب آیا۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال لیے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے غور سے اس کا ہمہ وقت سنجیدہ رہنے والا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کر ہی رہا ہوں کچھ نہ کچھ۔ اس نے نہ بتایا کہ اس کے حساب سے ان دونوں کے مابین ایسا کوئی رشتہ موجود نہ رہا تھا۔ مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بولا۔ نہیں۔ وہ اب اجنبیت سے دوسری جانب دیکھنے لگا۔ عیسیٰ۔ وہ اداسی محسوس کرتا بولا، بعض اوقات انسان چاہ کر بھی کوئی رشتہ قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا کہ کاش میں اپنی فیملی کو تمہارے عامر بھائی کی شادی میں لے کر نہ آیا ہوتا، مگر سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں۔ اسے اتنے عرصے بعد اس کی کسی بھی بات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، سو ایک بے تاثر سا انکار بھر کر رہ گیا۔ یہ تک نہ پوچھا کہ ہماری دوستی کا عامر بھائی کی شادی سے کیا تعلق؟ بلا واسطہ ہی صحیح، پر ایک تعلق تو بہرحال تھا ہی، سو وہ بنا پوچھے از خود بتانے لگا، میرے بڑے بھیا نے تمہاری بھابھی کے گھر والوں کو شادی میں دیکھا تو بتایا کہ ان کی شہرت اچھی نہیں ہے اور وہی بدنامی جلد یا بدیر تمہارے گھر میں ضرور داخل ہوگی، سو عثمان نے اتنا کہہ کر عیسیٰ کا چہرہ دیکھا تو وہ سپاٹ تاثرات لیے ہنوز دوسری جانب دیکھنے میں مگن تھا، سو انہوں نے مجھے تم سے دوستی ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ کتابی باتیں تو تم بہت کیا کرتے تھے۔ وہ خاموش ہوا تو عیسیٰ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھتے اس عرصے میں پہلی بار بے ساختگی سے لب کشائی کی، تم ان سے یہ نہ کہہ سکے کسی اور کے عمل کی سزا مجھے کیسے دی جا سکتی ہے؟
اور اس چپتے سوال کا جواب عثمان کے پاس نہیں تھا۔ سو عیسیٰ نے ایک شکوہ کناں اداس سی نگاہ اس اجنبی بن جانے والے ہمدم درینہ پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا، کبھی مڑ کر نہ دیکھنے کے لیے۔ کل کلاں تمہاری دادی کو کچھ ہو گیا تو کون اس بوجھ کو ڈھوتا پھرے گا؟ ورا اس وقت اسپتال سے لوٹنے والی لیاقت بیگم سے ملنے کی غرض سے نیچے اترنے ہی لگی تھی کہ تبھی نیچے والے لاؤنج میں مفتح اور شریفہ کے مابین جاری بحث نے اس کے بڑھتے قدم جہاں کے تہاں ساکت کر دیے۔ شریفہ کا لہجہ نیا تھا، نہ ہی اس کے لیے ان کے لبوں سے نکلنے والے تلخ الفاظ میں کوئی جدت تھی، مگر وہ پھر بھی نئے سرے سے زخم ہو گئی۔ کہنے والے کہہ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سہنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ وہ اس وقت اتنی بددل ہو گئی کہ پھر شام تک نیچے ہی نہ گئی۔ پھر مغرب کے بعد لیاقت بیگم ہی کے طلب کرنے پر وہ نیچے اتری تھی۔ وہ تو اسے اپنے پاس ہی سلانا چاہتی تھیں، مگر ورا ساری رات ان کی تیمارداری کے محض خیال ہی سے گھبرا کر سہولت سے انہیں منع کرتی واپس اوپر چلی گئی، اور جاتے جاتے اپنے ہمراہ ان کی بوڑھی آنکھوں کی نیند بھی باندھے لے گئی تھی کہ شریفہ کے اس کاٹ دار مگر حقیقت پر مبنی جملے نے لیاقت بیگم کو بھی کھلی آنکھوں سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں جو فیصلہ کرنا تھا اب جلد کرنا تھا کہ آثار شاہد تھے، وقت اب کم رہ گیا ہے۔ ہیلو مائی انسٹا فیم، ہاؤ آر یو آل؟ شرر نے اسے سوشل میڈیا پر پہلے کی طرح متحرک ہو جانے کا جو مشورہ دیا، وہ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر ماننے کا فیصلہ یوں کر لیا کہ وہ بستر پر مسلسل پڑے پڑے وحشت زدہ سی ہو رہی تھی، گو کہ آتش نے اس کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر بہتری اس میں پھر بھی نہیں آ پا رہی تھی، اور یہی حقیقت اسے یکگنا خوف اور سراسیمگی میں مبتلا کر رہی تھی، اور اپنے اسی ہراس پر قابو پانے کے لیے اس نے اپنا ذہن کہیں اور لگا دینے کا ارادہ کر لیا۔ یوں وہ اس وقت انسٹا پر براہ راست تھی۔ او بیزی، کتنے دن بعد آپ کو دیکھا، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہاں گم ہیں اتنے دن سے؟ دھڑا دھڑ اسکرین پر نمودار ہوتے کمنٹس دیکھ کر اس عرصے میں پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کے خوف کو پچھاڑ دے گی۔ تبھی ایک دبی دبی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھونے کی صحیح کی۔ مائی ڈیئر انسٹا فیم، وہ حقیقتاً اپنے لیے ان سب کو فکر مند دیکھ کر دلگداز سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ اپنے لیے آپ سب کا اتنا کنسرن دیکھ کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں بہت بہتر ہوں۔ بہتر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جا کر یہاں پر تماشا لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ تبھی اچانک اللہ کے کسی بندے نے اسے اپنے تئیں نصیحت کرنے کی کوشش کی اور کہا، اللہ نے ان کی جان بچا لی، مگر ان کی وہی حرکتیں ہیں۔ وہ جو بھولا بھسرا تبسم اس کے ہونٹوں پر آنے کو تھا، وہ ان چند دل شکن الفاظ نے ناراض کر دیا۔ لاکھوں روپے چہرے پر لگانے والی کا یہ ہے اصل چہرہ، لول، کسی نے تمسخرانہ کہا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے چہرے کو؟ اس نے فرنٹ کیمرے کی بدولت اسکرین پر دکھائی دیتا اپنا چہرہ دائیں ہاتھ سے بری طرح ٹٹولا۔ گڈ ٹو سی یو بیزی، وی آر ویٹنگ فار یور نیو وینچر۔ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ الائنا بیچاری کو فلم سے کٹ آؤٹ کروا دیا تھا نا، اس کی سزا۔ پے در پے موصول ہونے والے بھانت بھانت کے کمنٹ پڑھتی بیزی کے مرتعش ہاتھ سے فون یہ کمنٹ پڑھتے ہی چھوٹ کر گود میں جا گرا کہ یہ اس کے پہلے ہی سے شکستہ اعصاب کے برداشت کی حد تھی۔ وہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ میرا پیچھا؟ چند ثانیے بعد اس کی ہذیانی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ عیسیٰ میری بات تو سنو۔ آپس میں مشاورت کے بعد ان لوگوں نے آنے والے اتوار کو عیسیٰ کا رشتہ اس لڑکی کے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، پر نغمی چونکہ اس فیصلے سے غیر مطمئن تھی، سو اگلے ہی روز عیسیٰ سے صاف صاف بات کرنے کی غرض سے پھر چلی آئی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنے دروازے پر دیکھ کر رینا جذب ضرور ہوئی، تاہم کچھ بھی بولے بنا بس طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں پڑ گئی کہ آج آداب میزبانی سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ نغمی کو بھی اپنی خاطر مدارت کروانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو وہ بھی سیدھی عیسیٰ کے ہی کمرے میں چلی آئی۔ وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹکا ضرور، مگر الیک سلیک کے بعد سنجیدگی سے کمرہ عبور کرنے ہی لگا تھا کہ نغمی نے سرعت سے آواز دے کر روک لیا۔ جی۔ وہ ناچار ٹھہر تو گیا، مگر اس کی جانب گھوما نہیں۔ دیکھو، آرام سے بیٹھ کر سہولت سے مجھے بتاؤ۔
وہ محتاط الفاظ کا چناؤ کرتی ہوئی بولی کہ اصل معاملہ ہے کیا؟ آپ کو عامر بھائی اور ان کی بیوی نے نہیں بتایا؟ وہ مڑے بنا ہی عجیب انداز سے بولا تو کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئی، پھر یکلخت توقف کے بعد آہستہ سے بولی، بتایا ہے مگر میں تم سے سننا چاہتی ہوں۔ ٹائم پاس کے اور بھی بہت طریقے موجود ہیں، وہ بے لچک سے لہجے میں بولا تو نغمی افسردہ ہو گئی۔ عیسیٰ، آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ پاگل ہو گیا ہوں میں، وہ زخمی لہجے میں بولا، مجھ سے بات مت کیا کریں، بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میرا مسئلہ ہے، میں حل کر لوں گا، وہ اجنبیت سے بولا۔ ایسا نہیں ہوتا عیسیٰ، وہ اس بات پر کچھ خفگی سے بولی، گھر، خاندان، بھائی بہنوں کی اہمیت باقی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، وہ متنفر سے لہجے میں بولا، پر انہی نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر جانے دیں، آپ بس اسی بات پر یقین کر لیں جو عامر بھائی اور ان کی بیوی نے آپ کو بتائی ہے۔ رشتہ لے جانے کا کہہ رہے ہیں وہ تمہارا؟ نغمی جو متعصب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی دھیرے سے بتائی گئی۔ کیا؟ وہ اس بات پر بے ساختہ ان کی جانب گھوما۔ وہ پریشان سے لہجے میں اسے آگاہ کرتی ہوئی بولی، اس لڑکی کی ممانی کا فون آیا تھا، رشتہ نہ جوڑنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ دیکھو عیسیٰ، وہ عیسیٰ کے بے تاثر چہرے سے الجھن محسوس کرتے ہوئے بولی، اگر وہ لڑکی تمہیں پسند ہے تو پھر شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ لڑکی مجھے پسند ہے، وہ ببھر کر بے ساختہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ خیر میں دیکھتا ہوں اس کا کیا کرنا ہے۔ کیا کرو گے؟ نغمی فکر مند ہو گئی، مگر وہ بنا کچھ کہے بس ایک نظر اس پر ڈالتا کمرہ عبور کر گیا۔ نغمی نے بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ جی نانی بیگم، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ایک تو 2-4 روز سے سہراب خدا معلوم کہاں غائب تھا کہ اسے بار بار کوشش کے باوجود بھی رابطہ ممکن ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ مستضاد گوشہ عافیت میں ہوئی کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہوتا۔ وہ حقیقتاً مضطرب اور بوکھلائی ہوئی سی تھی کہ نہ جانے حالات کب کون سا رخ اختیار کریں۔ ابھی بھی وہ ٹیرس پر مزمحل سی کھڑی سامنے دیکھے یہی سب سوچے چلی جا رہی تھی کہ محروسے لیاقت بیگم کا پیغام دیکھ کر خاموشی سے پلٹ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو بہرکیف وہ اس وقت لیاقت بیگم کے بلاوے پر ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے منتشر الذہنی سے بولی تھی، ہاں بیٹی، وہ جو سر پر نماز کے سے انداز میں دوپٹہ اوڑھے پلنگ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تسبیح پھیرتی ہوئی، زرد اور خفیف چہرے پر تفکر اور اضمحلال لیے کسی غیر مرئی نکتے پر نظریں جمائے ہوئے تھیں، اس کی آواز پر چونکتے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ آؤ یہاں بیٹھو آ کر میرے پاس، انہوں نے اپنے نزدیک جگہ بناتے ہوئے بہت شفقت سے کہا تو وہ جیسے بادلے نخواستہ وہاں جا کر بیٹھی۔ تم جانتی ہو زہرہ کے بعد میں تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ چند لمحے معنی خیز سی خاموشی دونوں کے مابین چھائی رہی، بالآخر لیاقت بیگم گویا اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی، جی۔ وہ غیر دلچسپی سے ان کی جانب متوجہ تھی، مرحومہ والدہ کے ذکر پر افسردہ خاطر سی ہو گئی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے پوری دیانت داری سے تمہاری ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی، مگر نہ جانے یہاں تک آتے آتے ان کی آواز لڑکھڑا سی گئی، نہ جانے مجھ سے کہاں چوک ہو گئی۔ وہ ان کی اس بات پر خاموش ہی رہی کہ کہتی بھی کیا آخر۔ بہرحال چند ثانیے خود پر قابو پانے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئیں، حالات اگر غیر معمولی ہو جائیں تب انسان کو بحالت مجبوری مشکل فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ بہو بیگم ٹھیک ہی کہتی ہے، میں چراغ سحری ہوں، اب بجھی کہ تب، اور اسی لیے میں نے تمہیں… وہ اتنا کہہ کر پھر یوں خاموش ہو گئیں جیسے مزید کہنے کا حوصلہ خود میں نہ پاتی ہوں۔ پھر ان کی سنجیدہ تمہید نے ورا کے اوسان خطا کر دیے، سو بے چینی سے آگے جاننے کی خاطر بولی، آپ نے مجھے… ہاں بیٹی، وہ ایک نظر اس کا معصوم چہرہ بہتی آنکھوں سے دیکھ کر دل کڑا کر کے بالآخر بولی، میں نے تمہارے والد سے رابطہ کر کے تمہیں ان کے پاس بھجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔